آئیے ان اشعار کے ساتھ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بے حد ممنون و مشکور ہوں جناب کرتاس کربلائی صاحب کا، کیونکہ نہیب آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ ہم اور انجمن جعفریہ ریسرچ چھوٹا امام باڑہ ان کی بے حد شکر گزار ہے اور امید رکھتے ہیں کہ آپ مدحت کے کارواں کو لے کر آگے بڑھیں گے اور یکے بعد دیگرے مقامی اور بین شعراء کرام کو زحمت سخن دیتے رہیں گے۔ آئیے نعرہ صلوات سے استقبال کیجئے جناب کرتاس کربلائی صاحب۔ نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلی اللہ محمد وآل محمد واجل۔ بہت شکر گزار ہوں انصر بھائی کا اور خاص طور پہ اس انجمن کے اراکین کا، حالانکہ آنے کی کیفیت میں تو بالکل نہیں تھا، اور 4:30 بجے قریب میں شہر انیس و شہر دبیر میں تھا، اور اس وقت میں شہر ازا جلال پور میں ہوں۔ بہرحال یہ باغڈور ہے وقت کی، وقت ان کا محتاج ہے، وہ وقت کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، جو مولا چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس نظامت کے فرائض کو انجام دینا تھا ہمارے برادر بزرگ یاور صاحب کو، اسد یاور صاحب کو، پھر اس کے بعد ذیشان اعظمی صاحب کو، پھر اس کے بعد کرتاس کربلائی آپ کے حوالے۔ صدر مقاصدہ سے اجازت طلب کرتے ہوئے میں میرنیس خدائے سخن رحمت اللہ علیہ کی روح سے اجازت لیتے ہوئے اپنی نظامت کے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ جلال پور ہے، نہ جانے کتنے آسمان اس کے سینے پر چل رہے ہیں اور نہ جانے کتنے آسمان اس کی آغوش میں سو رہے ہیں۔ میں ان مصروں کے ساتھ یعنی مرثیے کے ایک بند سے میں اپنی نظامت کی بیساکھی کا سہارا لے کے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ کم سے کم 5 یا 6 برس کے بعد آپ کے منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری کے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میر انیس خدائے سخن، تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، تیرا ہی کرامام ہے یا حیدر صفدر، امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر، امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہیں میں ایک طرف ہوں، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہیں میں ایک طرف ہوں۔ آمد امام سبز قبا، نور چشم فاطمۃ الزہرا، شیر مرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ حضرات، صلح امام حسن کی جہاں تک بات ہوتی ہے کہ امام حسن نے صلح کی، یاد رکھیے گا امام محتاج کائنات نہیں ہوتا، کائنات محتاج امام ہوتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلال پور ہے، یہاں سے جملے چھتوں سے نہیں جاتے ہیں، لوح دل میں نقش ہو جاتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ یہ پہلا تبرک آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسے قبول کیجئے گا۔ امام محتاج کائنات نہیں ہوتا بلکہ کائنات محتاج امام ہوتی ہے۔ انصر بھائی، امام محتاج بیعت نہیں ہوتا، جب اس سے بیعت مانگی جاتی ہے تو وہ انکار کرتا ہے۔ دیکھیں، بڑا جملہ تھا، آپ نے محسوس کیا، میں آپ کی سماعت اور معراج کی داد دیتا ہوں۔ امام محتاج بیعت نہیں ہوتا۔ میں 2-3 جملے سرد کر کے اپنی نظامت کو ایک رخ دینا چاہتا ہوں۔ امام محتاج بیعت نہیں ہوتا، جب اس سے بیعت مانگی جاتی ہے۔ گھڑی دیکھ لیجئے گا، 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر کے نصر کے خیمے سے نظم کے خیمے میں اذن دخول لے لوں گا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ امام محتاج بیعت نہیں ہوتا، جب بیعت مانگی جائے تو وہ بیعت سے انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ کر جا رہا ہوں انصر صاحب،
کہ پورا چیلنج ہے میرا کہ پھٹی سے پھٹی کتاب میں، ٹوٹے سے ٹوٹے قلم سے، جھوٹے سے جھوٹے راوی کی کسی ابو ہریرہ کی روایت لا کے دکھا دیجئے کہ جس میں یہ روایت ملے کہ شیعہ جن 12 اماموں کو مانتے ہیں ان میں سے کوئی امام ایسا بھی گزرا ہے کہ جو مدینے کی گلی میں رات کے اندھیرے میں نکلتا تھا، لوگوں کے دروازوں کی کنڈی کھٹکھٹا کے کہتا تھا آؤ میری بیعت کر لو۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے جو دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہو کہ آپ میری بیعت کر لو۔ جب امام حسن کے سامنے بیعت کا مطالبے کا مسئلہ آیا تو ہمارے دوسرے امام نے ایک سٹینڈ لیا، اسے کہتے ہیں صلح امام حسن۔ دیکھیے آج کا یہ تحفہ رکھ لیجئے گا اس آخر الزمن طالب علم کی طرف سے۔ عہد امام حسن میں تحریریں لکھی گئی انصر بھائی 2، ایک صلح نامے کی تحریر، ایک تعویذ بازو قاسم کی تحریر، لیکن صلح نامے سے زیادہ قیمتی تحریر تھی تعویذ بازو قاسم کی تحریر، جسے تاریخ کے مورخین نے بھی فراموش کیا، ہمارے خطبہ نے بھی فراموش کیا، ہمارے مفکرین نے بھی فراموش کیا، ہمارے محققین نے بھی فراموش کیا۔ صلح نامے کی تحریر تو شد و مت سے سنائی، لیکن تعویذ بازو قاسم پہ لکھی ہوئی تحریر میں حسن کی حکمت عملی نہ بیان کی کہ امام حسن مجتبیٰ نے جاتے جاتے ایک امام حکیم امت ہوتا ہے، نبی جیسے حکیم امت ہوتا ہے، نہ کبھی بغیر حکمت کے بولتا ہے نہ بغیر حکمت کے لکھتا ہے۔ جب جاتے جاتے امام حسن نے اپنے وارث کے بازو پر تعویذ باندھا تو اس میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ صرف شہادت کے حصار میں تعویذ کو نہ رکھیے، شہر اعظم میں کہہ کر جا رہا ہوں، جملہ چاہے جیسے سن لیجئے، جلال پور کے لیے تبرک ہے۔ آپ کو یہ نہ سوچے کہ خطیب تو یہ پڑھتے ہیں، ذاکرین تو یہ پڑھتے ہیں کہ جب تحریر کھولی تو اپنے بھیا کی تحریر کو بھائی نے پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اجازت شہادت کی دے دی۔ ارے یہ شہادت کی اجازت کی خالی تحریر نہیں تھی، اس لیے کہ جملہ بڑا کہہ رہا ہوں، اگر یہ سوال ہے تو نکال دیجئے گا۔ امام حسین انہیں پہلے ہی مدینے میں چھوڑ آئے تھے جن کے نام شہادت نامے میں نہیں تھے۔ بڑی بات ہے، آپ نے نہیں محسوس کیا، محققین نے فراموش کیا، مفکرین نے آج کی محفل کا تحفہ لیتے جائیے۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ امام حسن نے جاتے جاتے اپنے بیٹے قاسم کے بازو پر تحریر یعنی تعویذ باندھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بیان کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر بات ختم کر کے اس نے دخول لے رہا ہوں نظم کے خیمے میں۔ یاد رکھیے گا، اہل جلال پور، اہل جعفر آباد، اہل نگپور، جہاں جہاں سے آئے ہیں مومنین، وہ یاد رکھیں کہ تعویذ جب تک نہیں سمجھ میں آئے گا، نہ بھائی کی صلح سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ حسین کی جنگ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بڑی بات ہے، آپ محسوس کیجئے کیا تھا صلح نامے میں۔ انصر بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ جسارت کر رہا ہوں میں، ہمارے محفل صدر مقاصدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء کی بستی ہے صاحب، علماء کی بستی، طلبہ کی بستی ہے، علم کا شہر ہے جہاں میں بول رہا ہوں۔ صلح نامے کی تحریر کیا تھی؟ کہ پہلی شرط تو یہ لگائی کہ جہاں جہاں بھی علی کے چاہنے والے ہیں ان پہ ظلم نہ ہو، لیکن ساری شرطیں الگ۔ ایک شرط سب سے بڑی تھی جو اہم تھی، کیا؟ کہ حاکم شام سے امام حسن نے کہا تھا کہ سن، کائنات بھی کھڑی ہو جائے تو کم ہے، سن لیجئے جو نتیجہ دے رہا ہوں، اے فقیر شام سن، اے حاکم شام سن، اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنانا۔ یہ صلح نامے کی سب سے بڑی شرط تھی جو امام حسن مجتبیٰ نے لگائی۔ شرط اور مشروط کا قانون یہ ہے کہ شرط چلی جائے مشروط چلا جاتا ہے، مشروط کے انکار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام حسن نے شرط لگائی تھی کہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہ بنانا۔ اب سمجھ میں آیا جاتے جاتے حسن نے قاسم کے بازو پہ تعویذ کیوں باندھا تھا؟ اسی لیے باندھا تھا، کہہ دیا تھا سن فقیر شام، جس دن یہ شرط ٹوٹی صلح ختم، جنگ شروع۔ جلال پور ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ ایک نتیجہ جہاں تک لایا ہوں، یہ تمہید کا خیمہ اسی لیے تھا، میں صدر مقاصدہ سے، علماء سے داد چاہتا ہوں، شورا سے داد چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا جس دن شرط ٹوٹی اس دن صلح کی باتیں ختم،
جنگ شروع. اب سمجھ میں آیا کہ جاتے جاتے حسن نے قاسم کے بازو پر تعویذ کیوں باندھا تھا. ارے جلال پور کے محترم صاحبان اسی لیے تعویذ باندھا تھا. انصر بھائی اسے تعویذ نہ سمجھیے گا, یہ ایک باپ کا بیٹے کے نام ایتھارٹی لیٹر تھا, اجازت نامہ تھا. ارے جلال پور ہے مولا آپ کو آباد رکھیں, بڑی بات کہنے جا رہا ہوں یاد رکھیے گا. یہ تعویذ نہیں تھا, نتیجہ آپ کے حوالے, یہ تعویذ نہیں تھا, ایک باپ کا بیٹے کے نام اجازت نامہ تھا, اختیار نامہ تھا, ایتھارٹی لیٹر تھا. کا کیا مطلب؟ کا اسی لیے تعویذ باندھا تھا کہ قاسم یاد رکھنا جس دن یہ شرط توڑے اور اس کا وارث, بھائی سن لیجئے جملہ جہاں تک لایا ہوں, جس دن یہ شرط توڑے اور اس کا وارث یزید تخت پر بیٹھے, میرے وارث پر واجب ہے تلوار نکال کے میدان میں آ جائے. امام حسن مجتبی نے اسی لیے قاسم کے بازو پر تعویذ باندھا تھا. ایسے ہی ساری تحریریں نہیں لکھی گئیں. امام حسن مجتبی کا یہ حکمت عملی کا فیصلہ تھا کہ جاتے جاتے اپنے وارث کے بازو پہ تعویذ باندھا. اسی لیے تو قرطاس کربلائی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا. مطلع پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا, مولا آپ کو آباد رکھیں. بہت اچھا سنتے ہیں آپ کہ حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا. شاعری کی قدر کرتا ہے جلال پور, شعر روانہ کر رہا ہوں. حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا. ارے مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی, جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا. آباد رہیے آپ, سلامت رہیں, زندہ باد رہیں. اچھا دیکھیے رسائی ادب میں ماشاءاللہ, میں ادب کی کیا بات کروں, ماشاءاللہ یہ تو ادب کا پورا مکتب میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ایک ایک شخصیت تاریخ اسلام کے دفتر کی حیثیت رکھتی ہے. میں یہاں پہ زبان کو جنبش دے رہا ہوں اور جسارت کر رہا ہوں کہ ادب میں اگر کوئی رسائی ادب میں کوئی استعارہ, کنایہ, کوئی ترکیب, کوئی تشبیہ, کوئی تلمیح اگر ایسی آ جائے کہ جو رسائی ادب کے ماتھے کا جھومر ہو, تب تو شعراء پر لازم ہے کہ وہ سراہیں. میں ایک ترکیب آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, کتاب زندگی پر کربلا کا فیصلہ, کتاب زندگی پہ کربلا کا حاشیہ ہوتا. مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی, جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا. ارے ذرا سوچو, وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے, اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا تو کیا ہوتا. آباد رہیں مولا آپ کو آباد رکھیں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ایک شعر سن لیجئے جہاں تک میں لایا ہوں, اور شاعر آپ کے حوالے, آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایک بند دو بند کر کے پورا دیوبند پڑھنے والا ناظم نہیں ہوں. جہاں پہ دو تین شعر پڑھوں گا, جہاں ماحول مل جائے گا, سما خراشی کا قائل بھی نہیں ہوں اور پسند بھی نہیں کرتا ہوں. کہ حسن کی صلح کا اگر آخری شعر سنیے کہ مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی, کیا کھلکھلاتا ہوا چہرہ, آپ کا تبسم جب قہقہوں کی معراج پہ پہنچتا ہے تو وقت کے ہرملہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں. آپ کا تبسم جناب باب الحوائج, باب المراد, جناب علی اصغر کے صدقے اور ان کی تائید, ان کی تقلید میں آپ کا تبسم ہے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں سنیے گا کہ مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی, جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا. ذرا سوچو, وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے, اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا تو کیا ہوتا. ارے زمین پر ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک اگر باغ فدق زہرا کو تم نے دے دیا ہو. زمین پر ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک اگر باغ فدق زہرا کو تم نے دے دیا ہوتا. یہ بھی سرکار امام حسین کا ایک فقرہ تھا جو میں نے نظم کیا کہ زمین پر ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک اگر باغ فدق زہرا کو تم نے دے دیا.